بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کل پاکستان کے اندر امپورٹڈ سرکار اور رجیم چینج، یہ دو لفظ بہت زیادہ بولے جا رہے ہیں، اور اس سلسلے میں کافی جذباتی تقاریر بھی کی گئی ہیں۔ گزشتہ دنوں میں یہ اسلام آباد کلب کے اندر جو ایک پروگرام ہوا ان کا، جس میں عمران خان صاحب بھی موجود تھے، تو ان کی موجودگی میں کچھ صحافیوں نے بڑی دھواں تقاریر کیں، بہت ہی زیادہ جوش اور جذبے کا اظہار کیا، اور خاص کر عمران خان، ریاض اور ایک پیرزادہ صاحب ہیں، اور ایک امیر صادق صاحب، ایاز اس طرح کا کوئی ان کا نام ہے، وہ بھی صحافی ہیں، سینئر صحافی ہیں۔ یہ سارے لوگ انہوں نے بہت زیادہ اپنے جذبات کا اظہار کیا، جس کی وجہ سے ان کو اس کا خمیازہ بھی بھگتنا پڑا۔ کسی کے اوپر حملہ ہوا، کسی کے گھر میں جا کے تلاشیاں لی گئیں اور ہراساں کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ میرا مسئلہ یہ ہے کہ دیکھو، یہ رجیم چینج کے اوپر اتنا زیادہ واویلا ہے، اتنا جوش ہے، لیکن پورا دین چینج کر دیا گیا، اس کے اوپر کوئی چند جملے بولنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ پورا دین تبدیل کر دیا گیا بیرونی مداخلت سے اور اندرونی سازشوں کی وجہ سے۔ بیرونی مداخلت یعنی شیطان کی مداخلت، ابلیس کی مداخلت، اور اندرونی جو جتنے ہمارے یہ اکابرین گزرے ہیں، جتنے یہ بڑے بڑے صوفی گزرے ہیں، عبد القادر جیلانی ہوں، محی الدین چشتی ہوں، علی اجویری ہوں، مجدد الفسانی ہوں، اور یہ بڑے بڑے جتنے نام آتے ہیں، چاہے احمد بن حنبل سے لے کر ابن تیمیہ، ابن قیم، ابن حجر عسقلانی، ان سب نے یہ عقیدہ دیا امت مسلمہ کو تحفے کے طور کے اوپر کہ یہ مردہ زندہ ہو جاتا ہے، یہ دیکھتا ہے، پہچانتا ہے، یہ جواب دیتا ہے۔ تمہیں اگر وہ نظر نہیں آ رہا تب کیا، وہ تو آپ کو دیکھ رہا ہے، بابا جی آپ کو دیکھ رہے ہیں۔ تو اس طرح پورے دین کا مزاج بدلی کر دیا گیا، اور تاکہ یہ مزاروں کے سامنے سجدے شروع ہو گئے، سجدے کرتے ہیں یہ بڑے بڑے جتنے بھی ہمارے کافرین ہیں، یہ سجدے کرتے ہیں وہاں، اور لیکن اس کو شرک ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ حافظ سعید صاحب نے ایک دفعہ کہا تھا کہ یہ جو قبروں کے اوپر ماتھے رگڑے جاتے ہیں اور سجدے ہوتے ہیں، دیے جلائے جاتے ہیں، یہ اس طرح کا شرک نہیں ہے جس طرح مشرکین مکہ کرتے تھے۔ تو اس پر ان کی تقریر کے اندر کچھ لوگ کھڑے ہو گئے، تو اندازہ لگائیے اس طرح ان کا یہ دماغ اب پورا تبدیل کر دیا گیا ہے۔ تو میرا کہنا یہ ہے میرے بھائیوں، جتنی آپ کی یہ کوششیں، آپ کا جوش اور جذبہ، کاش اتنا اللہ کے دین کے لیے ہوتا تو آج دنیا کا نقشہ بدلی ہو چکا ہوتا۔ اور وہی آپ کی روٹین شروع ہو گئی ہے، وہی رونا دھونا شروع ہو گیا۔ یہ پرانے کھلاڑی، ان کے ساتھ آپ کیسے کھیلیں گے انہی کے رنگ کے اندر، اور پھر کیسے جیتیں گے؟ اب دیکھیں، کبھی وہ عدالت یہ فیصلہ کرے گی، عدالت کے اندر یہ کیس لگا دیا گیا، عمران خان صاحب ہر چیز کو عدالت کے اندر لے کے جا رہے ہیں۔ وہ عدالت جنہوں نے اس کو اقتدار سے نکالا ہے، رات کو لگی ہے، اور آپ سمجھ لیجئے وہی قاتل اور وہی عادل کا معاملہ ہے، اور ان کے اوپر اب وہی رنگ چڑھ گیا ہے جو سارے سیاستدانوں کا ہوتا ہے۔ سیاست سیکھ گئے ہیں، تو سیاست کے اندر ایک دوسرے کے اوپر کیچڑ اچھالنا، گالی دینا، تاکہ فضل الرحمان صاحب نے کہہ دیا کہ وہ جو میں اس کو یہودی ایجنٹ کہا کرتا تھا وہ ایک سیاسی بیان ہے۔ تو اندازہ لگائیے اس سے بڑا کوئی دین کا مذاق، انسانیت کا مذاق، پاکستان کا مذاق ہو سکتا ہے؟ پھر بھی لوگوں کی، عوام کی آنکھیں نہیں کھل رہی ہیں، پھر بھی عوام انہی کو کہتی ہے۔ ایک دفعہ پھر شعر آئے گا، دوسرا کہتا ہے نہیں، اگلا پرائم منسٹر ہم عمران خان صاحب کو دیکھ رہے ہیں۔ وہ پہلے انہوں نے کیا کیا تھا، اور سب کی تقاریر میں نے سنی ہے، جتنے بھی یہ لیڈر گزرے ہیں، سب کا اینڈ جا کے کہاں ہوتا ہے کہ وہ والا پاکستان ہم بنائیں گے جو علامہ اقبال صاحب نے خواب دیکھا تھا، اور جو محمد علی جناح صاحب نے جس کے لیے کوشش کی تھی۔ گویا یہ ان کے آئیڈیل ہیں، اور یہ دونوں شخصیات ان کے آئیڈیل ہیں۔ اور اگر آپ غور کرو میرے بھائیوں، میرا آپ سے سوال ہے، غور کرو اپنے آپ سے، تنہائی اگر کبھی میسر ہو، یہ دونوں شخصیات کیا انہوں نے خود دین اسلام کو کبھی اپنے اوپر نافذ کیا ہے؟ کوئی اپنے اوپر بھی انہوں نے نافذ کیا تھا؟ کوئی کیا یہ آئیڈیل ہیں؟ کیا یہ بالکل ایسے ہیں، نمونہ ہیں کہ جن کو کوٹ کیا جائے، جن کے فرمودات کو پیش کیا جائے کہ محمد علی جناح، قائد اعظم محمد علی جناح صاحب نے فرمایا، یا علامہ اقبال شاعر مشرق صاحب نے یہ فرمایا؟ اور اللہ کے بندوں، کبھی جو اصلی یعنی قائد اعظم ہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خاتم النبیین، ان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ انہوں نے جو کچھ فرمایا، کبھی اس کے اوپر بھی اتنے جذباتی ہوئے ہو؟
نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ دیکھو قبروں کو کچا رکھو، ان کے اوپر مزار نہ بنے۔ کبھی کسی کا خون کھولا ہے کہ کیوں نافرمانی ہو رہی ہے، کیوں ہمارے اصولوں سے ہمیں ہٹایا جا رہا ہے؟ اور قرآن کا الحمدللہ سے لے کر والناس تک جو ایک پیغام ہے وہ توحید ہے، رد شرک ہے، اللہ کی اصلی حاکمیت ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین پہلے صفحے کے اوپر اس سے شروع کرتے ہیں ہمارے پرائم منسٹر صاحب، تقریر کا آغاز کرتے ہیں ہاتھوں میں تسبیح، اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دینداری ہے، اور یہ دینداری نہیں ہے، یہ بدعت ہے۔ ہاتھوں میں تسبیح، یہ نبی علیہ السلام نے فرمایا انگلیوں کے اوپر گنا کرو، اگر آپ کو گننا ہے، جس طرح 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 33 مرتبہ اللہ اکبر، یہ جو اذکار ہیں یہ انگلیوں کے اوپر ہیں، کل قیامت کے دن یہ گواہی دیں گی۔ باقی یہ جو دانوں والی تسبیح اور ٹوپی سفید رکھ لینا کسی خاص موقع کے اوپر، یہ تو میں نے جیل میں دیکھا تھا، وہاں یہ سارے بڑے بڑے بدماش کیا کرتے تھے، اور سول میں بھی میں نے دیکھا ہے کہ یہ ان دنوں کے اندر، رمضان کے دنوں کے اندر یہ ہاتھ میں تسبیح اٹھا لیتے ہیں، سر پر ایک سفید سی ٹوپی رکھ لیں گے، اور یہ ان کی پوری دینداری ہے۔ اللہ کے بندو، اس جال سے کب نکلو گے؟ یہ خالص شیطانی جال ہے آپ کا۔ آپ کی توانائیاں، اتنی صلاحیتیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہوئی ہیں، جرت اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہوئی ہے، جس طرح عمران خان سے عمران ریاض کتنے جرت والے آدمی ہیں، خود عمران خان ایک جرت والا آدمی ہیں، اور کتنے لوگ ان کے ساتھ ہیں، سب بڑی زبردست تقریریں کرنے والے، لیکن یہ توانائیاں خرچ ہو رہی ہیں جمہوریت کے راستے کے اندر، یہ اپنی پارٹی پی ٹی آئی کے لیے خرچ ہو رہی ہیں۔ اللہ کے بندو، تم نے تو اللہ کے دین کا کبھی صحیح طریقے سے نام بھی نہیں لیا ہے، اور کل اللہ کے سامنے جب پہنچو گے تو وہاں کیا جواب دو گے کہ اللہ کے لیے کیا کیا؟ جب مالک پوچھے گا ہاں میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، میں نے یہ تمہیں دیا، بتاؤ تم نے میرے لیے کیا کیا ہے؟ تو یہ جتنی چیزیں آپ پیش کریں گے یہ تو آپ کی ہوں گی اپنی قوم کے لیے، پاکستان کے لیے، جمہوریت کے لیے۔ مالک فرمائے گا میرے لیے کیا کیا ہے؟ تو اللہ کے لیے تو آپ نے کچھ بھی نہیں کیا ہے، اس طرف تو آپ نے رخ بھی کبھی نہیں کیا ہے، اس طرف بلانے والے کی بات کو تو کبھی آپ نے کوئی اہمیت ہی نہیں دی ہے۔ تو یہ معاملہ ہے اللہ کے بندو، تم سب جہنم کے کنارے کھڑے ہو، بالکل تمہارا جو مرتا جائے گا آگ میں، جو مرتا جائے گا آگ میں۔ اور یہ مثالیں پھر دیتے ہیں، کل بھی ایک میں نے ویڈیو دیکھا جس میں جرمنی کی مثالیں دی جا رہی تھی۔ دیکھو چند سال پہلے جرمنی کی یہ حالت تھی، حتیٰ کہ ایک وقت ایسا تھا پاکستان نے اس کو قرضہ دیا تھا، یہ وقت بھی موجود ہے آن ریکارڈ۔ اور پھر کہتے ہیں دیکھو آج جرمنی جناب یہ ہے وہ ہے وہاں کھڑا ہے، لیکن یہ بھی تو سوچو جو جرمن مرتا جا رہا ہے، جو مرتا ہے وہ کہاں جاتا ہے؟ وہ آگ کے اندر جاتا ہے۔ تو بتاؤ یہ خیر خواہی ہے قوم کی؟ اسی طریقے سے آزادی کی جنگ لڑیں گے، آزادی کی جنگیں تو پوری دنیا کے اندر لڑی گئی ہیں۔ بتاؤ، ایک مثال کے طور پر میں آپ کو سمجھاتا ہوں، اگر کسی علاقے کے اندر یہودیوں سے آزادی لی ہے، عیسائیوں نے لڑ کے لی ہے، جدوجہد کی ہے، اور اس راستے میں جو مارے گئے ہیں، بتاؤ وہ کہاں گئے؟ کیونکہ عقیدہ تو خراب ہے، ایمان عقیدے کی تو بات نہیں ہے۔ اسی طریقے سے آج کل سکھ آزادی کا معاملہ کر رہے ہیں، اس راستے میں جتنے سکھ مارے جائیں گے ہندوؤں کے ہاتھوں، تو بتاؤ وہ کہاں جائیں گے؟ تو اسی طریقے سے یہ جو آزادی لی گئی تھی، ہمارے یہ سارا یہ لڑتے رہے ہیں، یہ قبر کے پوجا کرنے والے، قبر کی پرستش کرنے والوں کی، مورتی کے ساتھ پوجا کرنے والوں کی آپس میں جنگ اور لڑائی، یہ سارے معاملات ہوئے ہیں۔ تو مورتی کی پوجا والا ذرا اوپر ہو گیا، اور جو قبر کی پوجا کرنے والا تھا یہ کبھی اوپر کبھی نیچے، اس طرح معاملہ ہوتا گیا۔ تو اس راستے میں جو مرتے جا رہے ہیں، یاد رکھیے جنت نہیں جا رہے ہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اگر یہ جنت میں جا رہے ہیں مزار پوجا کرنے والے، تو پھر مورتی پوجا والے بھی جنت میں جا رہے ہیں، انصاف تو یہ ہے۔ لیکن نہ مورتی پوجا والا جنت جا سکتا ہے، نہ مزار پوجا والا جنت جا سکتا ہے، نہ جمہوریت پوجا والا جنت جا سکتا ہے۔ جنت تو وہ جائے گا جو اپنے مالک اور خالق کا مخلص ہے، مخلص جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے خاص کر لیا ہو۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے لیے خاص کرتا ہے جن کے دلوں کے اندر اللہ کا وقار ہو، اللہ کی عزت ہو، ایمان کی قدر ہو، اور وہ صحیح معنوں میں کلمے کا معنی جانتے ہوں کہ لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ یہ نعرہ تو لگایا تھا کہ لا الہ الا اللہ، اور اس سے پوچھا جائے لا الہ الا اللہ کا مطلب، تو یہاں یہ چپ ہو جاتا ہے، اور اگر بولے گا تو ہمارے عمران خان صاحب کی طرح کہتے ہیں اللہ کے علاوہ کوئی خدا نہیں۔ کون کہتا ہے اللہ کے علاوہ کوئی خدا ہے، اور آپ اس کو بتا رہے ہیں کوئی خدا نہیں؟ کہو اللہ کے علاوہ کوئی رکوع اور سجدے کے لائق نہیں ہے۔ جو آپ نے سجدہ کیا مزار کے اوپر جا کر، یہ شرک کیا ہے، وہاں بوسہ دیا ہے جب آپ کا گبرو جوان کا سر نیچے جھکا ہے، تو اس وقت اللہ کا دین جو تھا نا وہ عیب دار ہو گیا، لا الہ الا اللہ کے اوپر ایک اور لا چل گئی۔ تو یہ معاملہ ہے اللہ کے بندو۔ آج پاکستان کی مثال، یہ جتنے سارے معاملات ہیں ایسے ہیں جس طرح میچ کسی اور چیز کا ہو اور پوری پریکٹس آپ کسی دوسری گیم کی کر رہے ہیں، یا ایک کھیل کے اوپر کسی دوسری فیلڈ کے کوچ کو آپ لگا رہے ہیں اور وہ ان کی ٹریننگ کر رہا ہے، تو وہ کیسے ٹریننگ کرے گا؟
تو یہ معاملہ ہے، آپ کی فیلڈ جس طرح یہ ہے، یہ وہ چیز نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ سے مانگی ہے۔ اللہ نے ایمان خالص کے لیے اس پوری کائنات کو پیدا کیا ہے، تمہیں اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے کہ تم اللہ کے بندے بنو گے۔ خود پہلے اللہ کے بندے بنو اور پھر دوسروں کو اللہ کی بندگی کی طرف دعوت دو۔ نہ آپ خود اللہ کے بندے بنتے ہیں، نہ اپنی قوم کو اللہ کی بندگی کی طرف دعوت دیتے ہیں۔ یاد رکھیے، یہ جو مہنگائی کا زور، یہ ساری چیزیں، یہ اللہ کا عذاب ہے تمہارے اوپر، عوام کے اوپر اللہ کا عذاب ہے ان کے شرک کی وجہ سے۔ اور چادریں چڑھاؤ، اور یا علی مدد کے نعرے لگاؤ، اور یا رسول مدد کے نعرے لگاؤ۔ کیوں نہیں مدد کے لیے آتے ہیں تمہاری اس مشکل مصیبت کے اندر؟ اس سے بھی زیادہ کوئی مشکل مصیبت تمہارے اوپر ہو سکتی ہے؟ کراچی والوں کی بجلی 12 گھنٹے سے زیادہ بند کی جا رہی ہے۔ کہاں گیا عبداللہ شاہ غازی؟ کہاں گیا یہ سارے 7 والے اور فلاں والے؟ کیوں نہیں تمہاری بجلی کو بحال کرتے ہیں؟ اللہ کے بندو، یہ اللہ نے تمہیں منظر دکھائے ہیں کہ تمہارا کوئی معبود نہیں ہے سوائے اللہ کے، اور تمہاری مشکلات کے اندر اضافہ ہوتا چلا جائے گا جب تک تم اللہ کی طرف رجوع نہیں کرو گے۔ مالک فرماتا ولا نذیقنہم من العذاب الادنی دون العذاب الاکبر لعلہم یرجعون، کہ ہم ان کے اوپر عذاب کے چوکے یہ چلاتے رہیں گے اور ان کو ہلکے عذاب کے مزے سکھائیں گے اس بڑے عذاب سے پہلے، تاکہ یہ ہماری طرف پلٹے۔ بڑا عذاب چاہے موت کی شکل میں آ جائے، چاہے بڑا جس طرح عذاب آتا ہے یا قیامت کا وہ زلزلہ آ جائے، اس سے پہلے اللہ تعالیٰ جو آپ کو جھنجھوڑتا ہے، پکڑتا ہے، یہ اپنی طرف رجوع کرنے کے لیے کہ اللہ کی طرف رجوع کرو، اللہ کو اپنا اکیلا معبود مانو، اور ان سارے بتوں کو، ان مزاروں کو، یہ جو مسلمانوں کے بت ہیں، یہ مسلمانوں کے مندر ہیں جس کو مزار شریف کہا جاتا ہے، جہاں عرس اور میلے ہوتے ہیں، جہاں حلیم گھوٹے جاتے ہیں، جہاں بڑی بڑی دیگیں پکتی ہیں، چادریں چڑھتی ہیں، حق باہو بے شک باہو کے نعرے لگتے ہیں، یا بری کر کھری کے نعرے لگتے ہیں، یہ مسلمانوں کے بت قدے ہیں۔ جب تک ان بت قدوں کو نہیں ڈھاؤ گے، تمہاری کوئی خیر، کوئی نیا، کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی ہے تمہارے اندر۔ تمہیں اسی طرح مار پڑتی رہے گی، ذلت اور خواری تمہارے ساتھ چمٹی رہے گی۔ ایٹم بم ہونے کے باوجود اور میزائل ٹیکنالوجی ہونے کے باوجود، کمانڈو دستے ہونے کے باوجود، یوتھ ہونے کے باوجود، ذلت اور خواری تمہارے اوپر سے نہیں جا سکتی، تم آزاد نہیں ہو سکتے ہو۔ اور پھر میں کبھی کبھی کہتا ہوں، بالفرض اللہ تعالیٰ اس انداز سے آزمائے کہ تم پاکستان کو پوری زمین پر سب سے زیادہ فلاحی ریاست بنا دو، لیکن اگر ایمان عقیدے کی بات نہیں ہے، توحید کی بات نہیں ہے، رد شرک نہیں ہے، اسی طرح مزار پوجے جاتے رہیں گے، اسی طرح جمہوریت کو پوجو گے، تو جو مرتا جائے گا آگ میں، جو مرتا جائے گا آگ میں، جو مرتا جائے گا آگ میں۔ تو بتاؤ، یہ خیر خواہی بہتر ہے یا یہ خیر خواہی بہتر ہے کہ تمہیں ایمان عقیدے کی طرف میں بلاتا ہوں، توحید کی طرف بلاتا ہوں، اور تمہارا اصلی خیر خواہ ہوں، تمہارا بھائی ہوں، میں کوئی مولوی نہیں ہوں، پیر نہیں ہوں، میں بھی آپ کا فوجی بھائی ہوں۔ فوجیوں، 70th لانگ کورس تھا میرا 7 پنجاب ریجمنٹ، میں نے یہی بات آج سے 38 سال پہلے وہاں کہی تھی، لیکن انہوں نے وہی ریئیکشن کیا جو آج ریئیکشن کیا جا رہا ہے۔ ہر جگہ اس توحید کی مخالفت ہوتی ہے اور اس کو بالکل حقیر سمجھ کے کوئی ویلیو نہیں دی جاتی ہے، اور اوپر اللہ تعالیٰ عرش پر بیٹھا ہوا یہ سارے منظر دیکھ رہا ہے۔ وہ تمہیں کبھی سنبھلنے نہیں دے گا جب تک تم اس کی طرف نہیں آؤ گے۔ اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔